السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے آگے، اس سلسلے میں مسلمانوں کے دو گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو انگریزوں کے ظلم و ستم سے عاجز آ کر انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اس لیے انگریزی تعلیم کا مخالف تھا۔ دوسرا وہ گروہ جو مربی تہذیب کی اچھی باتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ملک و قوم کی حالت کو سدھارنے کے لیے ضروری ہے کہ نئے علوم و فنون کو اپنایا جائے۔ سر سید دوسرے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ دل سے مسلمانوں کی ترقی و بہبود کے خواہاں تھے۔ ان کو یقین تھا کہ اگر مسلمان جدید علوم کو حاصل کریں تو وہ ترقی کی راہ پر ترقی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں۔ جدید تعلیم کا پاس سے مطالعہ کرنے کے لیے وہ اپنے بیٹے سید محمود کے ساتھ انگلینڈ گئے اور 1 سال تک وہاں مقیم رہے۔ ان کا یہ سفر بہت کامیاب رہا۔ انہوں نے وہاں کی یونیورسٹیوں اور کالجوں کو قریب سے دیکھا اور وہاں کے بہت سے اہل علم و فضل سے ملے اور بہت سی کارآمد باتیں سیکھ کر 1870 میں ہندوستان واپس آ گئے۔ یہاں آ کر سر سید نے سب سے پہلے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا تاکہ ولایت کے سفر میں جو علمی اور تہذیبی تجربات حاصل ہوئے تھے انہیں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، تاکہ وہ اپنے معاشرتی، اقتصادی، سیاسی اور تعلیمی مسائل کو وقت کے تقاضوں کے مطابق حل کرنا سیکھیں۔ چنانچہ رسم و رواج، دینی مباحث، مسائل حاضرہ، توہم پرستی پر اس پرچے میں کھل کر مضامین لکھے، جنہیں دیکھ کر اور پڑھ کر بہت سے اہل قلم حضرات جیسے حالی عبدالحلیم شرر، محمد حسین آزاد، ڈاکٹر نذیر احمد وغیرہ آپ کے ساتھ ہو گئے اور اس طرح یہ علمی تحریک تیزی سے پھیلنی شروع ہوئی۔ غازی پور میں انہوں نے ایک علمی انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس انجمن کا مقصد تھا کہ انگریزی زبان کی علمی اور تاریخی کتابوں کا ترجمہ اردو زبان میں کیا جائے۔ اس انجمن کی بدولت علی گڑھ تحریک کی داغ بیل پڑی اور پہلی بار جو 1857 میں علی گڑھ میں اس کا افتتاح ہوا اور تعلیم شروع ہوئی۔ قدامت پسند مسلمانوں کی طرف سے اس تحریک کی سخت مخالفت ہوئی۔ سر سید کو بہت کچھ برا بھلا کہا گیا، حتیٰ کہ کافر، ملحد، کرسٹان کے القاب سے نوازا گیا، لیکن سر سید کو اللہ نے بڑا دل گردہ دیا تھا۔ انہوں نے بڑے صبر و ضبط سے کام لیا اور مستقل مزاجی سے اپنے مشن میں لگے رہے۔ وہ قوم کی طرف سے ناامید نہ تھے، ان کی نظر مستقبل کی طرف لگی ہوئی تھی۔ وہ عام مسلمانوں کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ وہ وقت کے تقاضوں کو بھی خوب پہچانتے تھے۔ قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے سب سے ضروری چیز ان کے نزدیک تعلیم کو عام کرنا تھا، تاکہ لوگوں کے ذہن بیدار ہوں، ان میں احساس ذمہ داری پیدا ہو اور مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار واپس آ سکے۔ چنانچہ سر سید کا خلوص کام کر گیا اور تھوڑے ہی دنوں میں علی گڑھ کا یہ اسکول آج مسلم یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ چکا ہے، جس سے ہزاروں لاکھوں مسلم خاندانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ آپ بھی سبق کو یہاں تک پڑھیے اور وائس کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریے۔